تو آج ہم قرآن کی 7ویں سورت الاعراف کی گہرائیوں میں اتریں گے۔ یہ ایک بہت بڑی داستان ہے۔ اصل میں یہ پوری انسانیت کی کہانی ہے، بالکل شروع سے لے کر اس کی آخری منزل تک۔ دیکھیں، یہ سورت شروع ہوتے ہی اپنا مقصد بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ کوئی عام کتاب نہیں ہے، یہ ایک وارننگ ہے اور ایمان والوں کے لیے ایک ریمائنڈر۔ اور یہی بات اس کے پیغام کو بہت پاورفل بناتی ہے۔ تو یہ سورت اصل میں ہمیں ایک بہت بڑے سفر پر لے جاتی ہے، ایک ایسا سفر جو انسان کے پہلے فیصلے، اس کی پہلی چوائس سے شروع ہوتا ہے اور سیدھا اس کی آخری منزل تک پہنچتا ہے۔ یہ صرف تاریخ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مکمل جڑی ہوئی کہانی ہے۔ تو اب بات شروع ہوتی ہے انسان کی پہلی کہانی سے، حضرت آدم کی تخلیق اور اس بنیادی کانفلکٹ کی، اس کشمکش کی جو آج بھی ہماری دنیا کی سچائی ہے۔ کہانی کا سٹیج آسمانوں میں سجا ہے اور تمام فرشتوں کو صرف ایک حکم ملتا ہے، آدم کو سجدہ کرو۔ ایک سادہ سا حکم تھا، ہے نا؟ لیکن یہی وہ لمحہ تھا جس نے پوری انسانی تاریخ کا رخ طے کر دیا۔ اور یہیں پر کہانی میں پہلا ٹویسٹ آتا ہے۔ ابلیس انکار کر دیتا ہے، اور وجہ تکبر۔ وہ کہتا ہے، میں اس سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے۔ یہ ایک جملہ نافرمانی کی جڑ کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے، یعنی خود کو برتر سمجھنے کا غرور۔ آدم اور حوا کی پہلی غلطی کی کہانی ان 4 سٹیپس میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ پہلا سٹیپ ایک بالکل صاف حکم تھا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا۔ پھر آیا دوسرا مرحلہ، شیطان کا وسوسہ، جس نے ہمیشہ کی زندگی کا خواب دکھایا۔ تیسرا سٹیپ انسانی کمزوری کا وہ لمحہ جب دونوں نے اس درخت سے کھا لیا۔ لیکن چوتھا اور سب سے اہم مرحلہ تھا توبہ کا۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ یہ غلطی سے سیکھنے اور واپس پلٹنے کا راستہ دکھاتا ہے۔ اب یہ سورت ہمیں دکھاتی ہے کہ آدم کی کہانی صرف ایک دفعہ کا واقعہ نہیں تھی، بلکہ یہ ایک پیٹرن ہے، ایک نمونہ جو پوری انسانی تاریخ میں بار بار دہرایا گیا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا ہدایت اور سرکشی کی یہ کشمکش تاریخ کے ہر دور میں دہرائی گئی ہے؟ اور اس باب کا جواب ایک بہت واضح ہاں ہے۔ اب ذرا اس پیٹرن پر غور کریں۔ نوح، ہود، صالح، موسیٰ، ہر نبی اپنی قوم کے پاس ایک ہی بنیادی پیغام لے کر آیا، صرف ایک خدا کی عبادت کرو۔ اور ہر بار انہیں انکار کا سامنا کرنا پڑا، جس کا نتیجہ نافرمانوں کے لیے خدائی انصاف کی صورت میں نکلا۔ یہ ایک سائیکل ہے، ایک چکر ہے جو ہمیں تاریخ کا ایک بہت اہم سبق سکھاتا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ ہر قوم کو بالکل اسی دوراہے پر لا کے کھڑا کیا گیا۔ ایک طرف عاجزی اور ایمان کا راستہ تھا، تو دوسری طرف تکبر اور انکار کا۔ یہ بالکل وہی چوائس تھی جو ابلیس اور آدم نے کی تھی، بس اب اس کا میدان پوری انسانی تاریخ بن چکی تھی۔ تاریخ کے ان اسباق کے بعد اب یہ باب ہمیں کہانی کے کلائمیکس کی طرف لے جاتا ہے، یوم حساب، وہ آخری دن جب ہر عمل کو تولا جائے گا اور ہر تقدیر کا فیصلہ ہو جائے گا۔ اس دن انصاف کا ترازو لگے گا، جن کے اچھی اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا وہی کامیاب ہوں گے۔ اور یہ جو ترازو کا استعارہ ہے نا، یہ صرف حساب کتاب کا نہیں، بلکہ یہ خدائی انصاف کی مکمل شفافیت کو بھی دکھاتا ہے۔ اور 2 انجاموں کے درمیان فرق کو واضح کرنے کے لیے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ہم ان کے رہنے والوں کی آپس کی بات چیت سنیں۔ جنتی لوگ پکاریں گے، ہمارے رب کا وعدہ تو سچا نکلا، کیا تمہارا بھی سچا نکلا؟ جبکہ دوسری طرف دوزخی التجا کر رہے ہوں گے، ہم پر تھوڑا پانی ہی ڈال دو۔ یہ مکالمہ، یہ ڈائیلاگ کامیابی اور ناکامی کی حقیقت کو بالکل سامنے لا کر رکھ دیتا ہے۔ اور یہیں پر آ کر ہمیں اس سورت کے نام الاعراس یعنی بلندیاں کا مطلب سمجھ میں آتا ہے۔ یہ جنت اور جہنم کے بیچ ایک اونچی دیوار ہے جہاں کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، وہ دونوں طرف کے لوگوں کو پہچانیں گے اور خود اپنے انجام کے لیے خدا کے آخری فیصلے کا انتظار کر رہے ہوں گے۔ یہ امید اور بے یقینی کے درمیان ایک عجیب جگہ ہے۔ تو تاریخ اور آخرت کے اس لمبے سفر کے بعد اب یہ باب ہمیں واپس آج کے دن میں لاتا ہے، حال میں، اور اپنا آخری پیغام دیتا ہے۔ یہاں تمام بنی آدم کو کچھ بہت سیدھی سادی ہدایات دی جا رہی ہیں۔ ہر عبادت کے وقت اپنی بہترین زینت اختیار کرو، کھاؤ پیو مگر حد سے نہ بڑھو، شیطان کو موقع مت دو کہ وہ تمہیں بہکائے، ٹھیک ویسے ہی جیسے اس نے تمہارے والدین کو بہکایا تھا۔
جو رسول تمہارے پاس آئیں ان کی بات مانو، اور اس عہد کو ہمیشہ یاد رکھو جو تم سب نے اپنے رب سے، اپنی تخلیق سے بھی پہلے کیا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باب صرف ماضی کی کہانیاں سنا کر ختم نہیں ہوتا، بلکہ یہ حال کے لیے، ہمارے آج کے لیے ایک بہت ضروری اور فوری یاد دہانی پر ختم ہوتا ہے۔ یہ کہانیاں سبق ہیں، اس بات کا ثبوت کہ ہمارے آج کے فیصلوں کے نتائج ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ تو فیصلوں اور ان کے نتائج کی اس پوری لمبی تاریخ کا خلاصہ کیا ہے؟ انسانیت کے لیے آخری یاد دہانی کیا ہے؟ شاید وہ یہ ہے کہ ہر انسان کی پوری زندگی صرف دو راستوں کے درمیان ایک انتخاب ہے: عاجزی جو آدم کا راستہ تھا، یا تکبر جو ابلیس کا راستہ تھا۔ اور یہی وہ بنیادی سچائی ہے جو اس سورت کی ہر آیت میں گونجتی ہے۔